بیرسٹر صاحب، ایک تو یہ جو ظاہر ہے آپ قانونی موشگافیاں جو ہیں ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فنڈنگ کیس سامنے آیا، فارن فنڈنگ کیس، اس کے ایک تو ظاہر ہے کہ ایک جو مورل اتھارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی یا پوزیشن تھی کہ اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کے اوپر جو پہلے سوال نہیں اٹھتے تھے وہ سوال اٹھ رہے ہیں اب، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن کر پائیں گے آپ اپنے ووٹر کو یا کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے ووٹر کا تعلق ہے یا پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب مطمئن ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے مالی معاملات کا تعلق ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تشویش پیدا ہو. جہاں تک فارن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے تو وہ زیر سماعت ہے. اس میں جب بھی پیشی ہوتی ہے اور جب بھی سماعت ہوتی ہے تو مختلف جو پروسیجرل ایشوز ہیں وہ وہی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے. ابھی تک تو وہ جب منطقی انجام تک پہنچے گا تو پھر اس پر ہمیں کوئی حتمی بات ہم کر سکیں گے. لیکن میں کم از کم اس بات پہ بالکل یقین ہے مجھے اور میں بالکل کلیئر ہوں کہ پی ٹی آئی کے معاملات میں کوئی بے ضابطگی یا بے قاعدگی جو ہے وہ انشاءاللہ نہ سامنے آئے گی اور نہ اس کا کوئی وجود ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کو عوام کے فورم پہ اٹھانے کا، تو زیادہ تر تو دیکھیں اپوزیشن جماعتیں جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں ہیں وہ اس بات کو زیادہ ہائپ دے رہی ہیں اور اٹھا رہی ہیں. میرے خیال میں اگر مالی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا جائے تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جس طرح کی اب رپورٹس آ رہی ہیں اور جو اس وقت اسی فارن فنڈنگ کیس کے تحت جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور جو اسکروٹنی کر رہی ہیں تو ان کی رپورٹس کو بھی ذرا مد نظر رکھا جائے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ہماری تو اکاؤنٹس بھی کلیئر ہیں اور ہمارا کوئی ایسا جو ہے کوئی بے ضابطگی کا نہ کوئی عنصر ہے اور نہ ہی کوئی امکان ہے اور نہ ہی کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے. بالکل بیرسٹر صاحب، اس پہ ایک اور امپورٹنٹ نقطہ جو کہ کل سے ہم نے دیکھا، پرسوں سے جب سے یہ کیس سامنے آیا ہے، وہ یہ آ رہا ہے بار بار کہ اس سے نااہلیت کا بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کلیریفائی نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف اپنی پوزیشن کو تو اس پہ قانونی اعتبار سے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، قانون بھی سمجھتے ہیں، کیا واقعی اس طرح کی کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کو؟ جی دیکھیں، نااہلی تو خیر ایک بالکل ایکسٹریم سٹیپ پہ جب بات جائے گی تو وہاں پر اس کی بالکل جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پارٹی کا تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پہلے کیس ثابت تو ہو نا، اس کے بعد ہم نااہلی یا سزاؤں کی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نااہلی کی تو جو تلوار ہوتی ہے اس طرح کے معاملے میں وہ افراد پہ بھی لٹک رہی ہوتی ہے جو پارٹی کے ذمہ دار ہیں اور پارٹی کو اوور آل بھی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جو ہے اس کے بھی امکانات ہوتے ہیں اگر بہت بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا معاملہ سامنے آئے. لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی خطرہ پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے. مطلب 32 کروڑ روپے جو بتائے جا رہے ہیں جن کے ذرائع موجود نہیں یا جن کی ڈیٹیلز موجود نہیں، وہ سیٹسفائی کر دے گی الیکشن کمیشن کو آپ کی جماعت کے ان کے پاس ہیں؟ دیکھیں آسما، میں اس کا اتنا مختصر صحیح جواب دوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک اکاؤنٹس کا تعلق ہے، ظاہر ہے اکاؤنٹس کی کلیئرٹی تو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی جائے گی اور وہ اس میں جو بھی وضاحتیں ان کو چاہیے قانون کے مطابق جو اصول و ضوابط ہیں ان کے تحت ہی جو ہے اس کو سیٹسفائی کیا جائے گا. لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ کوئی ایک فورم تو نہیں ہے نا، یہاں کا فیصلہ کسی بھی پارٹی کے خلاف ہے، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی پارٹی کے حوالے سے فیصلہ ہے تو ظاہر ایک اور لیگل جوڈیشل فورم بھی اویلیبل ہے، پھر وہاں پر بات جائے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی قانونی طریقہ کار ہے ہم تو عدالت کے سامنے ہیں. ہم تو وہ پرائم منسٹر نے بھی کل کہا کہ ہم سرخرو ہوں گے اور وہ اس میں